ہمیں کیوں اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے؟ یعنی کہاں گئے وہ این ڈی ایم اے تو ای ڈی ایم اے تو پی ڈی ایم اے جتنے بنائے ہوئے ہیں اور اتنا بلینز آف روپیز کا ہم بجٹ رکھا ہوا ہے ہم نے, تو جب وقت آتا ہے تو اس کو کوئی بھی سامنے نظر نہیں آتا. یہاں تک کہ اب ہمیں ایس آئی ایف سی میں بھی ہمیں فوج کی مدد لینی پڑی اور ہمیں اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے, روپے کو ٹھیک کرنے کے لیے, کہتے تو یہ ہے کہ نگران حکومت کوشش کر رہی ہے, لیکن سب کو پتہ ہے کہ کیا وجہ ہے, کیوں یہ ضرورت پیش آئی چیف آف آرمی اسٹاف کو کہ وہ جا کر تاجروں سے بھی ملیں, بزنس مینوں سے بھی ملیں, کیونکہ نہ تو کوئی بزنس مین کسی سیاسی جماعت پہ اعتماد کرنے کو تیار ہے, نہ کوئی آپ کا دوست ملک سوائے ایک ادارے کے, اسے پتہ ہے کہ یہی ایک انٹیکٹ ادارہ ہے, یہی ہے جو جس سے ہم بات کر سکتے ہیں, نہ کوئی بیرونی ایجنسی کسی جماعت پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ بڑا ایک خوفناک منظر میرے نزدیک میں بڑا خوفناک ہے. موجودہ عسکری قیادت جو آرمی چیف ہیں وہ ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں کہ جو دانشور ہیں اور سیاستدان ہیں وہ یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جنرل ضیاء کے دور کو بھول جایا جائے گا؟ جنرل ضیاء کا دور آ جائے واپس, تو دور چاہیے کیا پاکستان کو؟ اس سے بہتر کوئی دور نہیں تھا اقتصادی طور پر, سیکیورٹی کے حوالے سے, نیوکلیئر کے حوالے سے. وہ واحد دور تھا جہاں آپ کھل کے کھیل سکتے تھے بغیر خوف کے. آج تو ہم کھل کے کھیل ہی نہیں رہے, ہم تو خوف زدہ ہیں. اگر پچھلی حکومتوں کی آپ صرف نیشنل سیکورٹی پالیسی اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں سوائے معذرت کے اور کچھ ہے ہی نہیں. یہاں پہ ضرورت ہے کہ اگریسو سٹینڈ کی اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے, اور وہ آدمی جو معذر خواہ ہو وہ کبھی بھی نہیں نکال سکتا. موجودہ چیف صاحب میں ہے یہ کیپیسٹی؟ دیکھیں میں اس پہ ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ میں اتنا ان کو جانتا نہیں ہوں. مجھے اتنا ہی پتہ ہے کہ جو ان کے اقدامات میں نے دیکھے ہیں کہ کم سے کم قوم کو اب بھی اعتماد ہے کہ شاید ہمیں کوئی اس مشکل سے نکال دے. میں نہیں کہہ رہا کہ ان کا یہ کردار ہے, یہ ان کو زبردستی کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ ہماری سیاسی جماعتوں نے جن کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, سوائے اپنے نہ کوئی نظریہ ہے, نہ ان کا اب کوئی منشور ہے, یعنی سوائے جھوٹ کے اور اپنی ذات کی مفادات کا کہہ لیں. یہ جتنی جماعتوں نے 16 مہینے میں اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے, میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا کھلواڑ نہیں ہوا. کیا وجہ تھی اس کی؟ کہ کوئی نظریاتی لوگ دو اکٹھے نہیں بیٹھے ہوئے تھے, ہر کوئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتا تھا, کوئی کسی کو جواب دہ نہیں سمجھتا تھا. جس کے پاس کے پی کے ہے وہ کے پی کے اندر بیٹھا ہوا تھا, جس کے پاس کوئی اور معاملات ہیں, خارجہ امور ہیں, وہ اس کو نہیں تھا کہ وزیر اعظم سے پوچھوں. ایک جہاز پکڑا ہوا تھا, تیل فری کا ڈل رہا تھا, وہ جدھر جا رہا تھا اس سے پوچھیں کہ تو نے پاکستان کے لیے جتنے دورے کیے اور جتنا خرچہ کیا ہے اس میں پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ اتنے قریب رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے, ہر دوسرے تیسرے دن یہ بلنڈر کہاں پہ ہوا, ریڈ لائن کیسے کراس ہوئی؟ دیکھیں تمام جماعتوں سے بلنڈر, جب کوئی جماعت بھی اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میرا کوئی متبادل نہیں ہے, وہیں مار کھا جاتا ہے. یہ بھی یہیں پر مار یہ نواز شریف نے 1990 میں یہ سمجھا کہ مطلب اس وقت پیپل پارٹی تھی اور پی ایم ایل این تھی. جب نواز شریف نے یہ دیکھا نا کہ میرا تو متبادل ہے ہی کوئی نہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس, میں جو مرضی کرتا پھر وہ کسی کوئی پوچھنے والا ہی نہیں, اور دوسروں کو آنے نہیں دینا. اور پھر 93 میں کیا ہوا؟ ٹھیک 93 میں وہی جو ہے وہ برے ہو گئے, اور جن کو ہم سمجھ رہے تھے, میں اس کا حصہ تھا, یہ تو آ ہی نہیں سکتے, تو حکومت ہی ہماری ہے اور اگلے 20 سال رہنا ہے, اور لوگ یہی کہتے تھے آگے, اور میاں صاحب تو اسی کدھر ہی نہیں جا رہے 20. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہی غلطی ہوئی عمران خان سے. اس نے کہا یار نہ تو پی ایم ایل این اور نہ پیپل پارٹی, ان دونوں کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے ان کو جتنا, کیونکہ ایک ماحول ہی ایسا تھا, اس کو پتہ تھا کہ دوستوں کی سوچ کیا ہے, تو اس نے کہا میرا تو متبادل ہی کوئی نہیں, میں جو مرضی کروں. وہاں جا کے یہ پولیٹیکل پارٹیز مار کھا جاتی ہیں. اب وہ سمجھتی ہیں کیونکہ میرا متبادل نہیں ہے, میں ان کے ساتھ جو مرضی کھلواڑ کروں یا جو مرضی طے کروں, وہاں جا کے میرا تو یہ کچھ کر نہیں سکتے, یہ کس کو لے کر آئیں گے. اور پھر وہی ہوا کہ جن کو نہیں آنا چاہیے تھا وہ آ گئے, اور جن کو نہیں جانا چاہیے تھا وہ چلے گئے. الیکشن ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ الیکشن تو ہوگا میرے خیال میں, یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کب ہوگا, لیکن الیکشن تو ہوگا. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نومبر میں نہیں ہوگا.
نہیں وہ فروری کی تو ڈیٹ، فروری کی مارچ کی ابھی ڈیٹ تو کوئی نہیں نہ آئی سامنے. نہیں فروری میں بھی آپ کو ہوتا جب تک چارٹر آف پاکستان نہیں ہوگا، جب تک تمام سیاسی جماعتیں اور ادارے ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، الیکشنز کروانے کا کوئی فائدہ نہیں. کروانے کا کوئی کوشش ہو رہی ہے ایک پیج پر آنے کی؟ کوشش کرنی پڑے گی، ہر کسی کو کرنی پڑے گی. تھوڑے دنوں بعد پتہ لگ جائے گا ان کو کہ یہ جتنے انہوں نے اپنے مفادات کے لیے کیے تھے، اپنے اپنے مطلب کہ اربوں روپے کی اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے، وہ کیسز کھل گئے. تو میں نے کہا 10 چپیڑیں ایک کو مارے اور 2 چپیڑیں دوسرے کو بھی مارو، کم سے کم آپ کی تو بلے بلے ہو جائے گی. اگر یعنی آپ چپیرے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو نہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے جو بھی ہونا چاہیے. کچھ اگر وہاں پہ کرپٹ لوگ ہیں ان کو بھی پکڑنا چاہیے. فائلیں تو ہیں، اگر یہ وہاں تو پہ سارے کہتے فائلیں ہیں. سب کی ہوتی ہیں، فائلیں کس کی نہیں ہوتی. وہ ان کو مطلب یہ بھی پتہ ہوگا کہ میں اور آپ یہاں اس کا مطلب آپ کی فائل نہیں ہے اس لیے آپ اقتدار میں نہیں ہے کبھی سی ایم یا پی ایم. فائلوں کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس کو ہے نا کہ ٹیکن فار گرانٹیڈ، یہ تو اپنے ہی ہے یار، انہوں چھوڑو، اگلے میں بول جاؤ جڑے تنگ کر رہے ہیں. یعنی آپ کو چودھری نثار وغیرہ کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کسی کے بارے میں. اچھا یہ ہمیں بتائیں، ہماری رہنمائی تھوڑی سی فرما دیں کہ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر 2024 ان کی تاریخ اناؤنس ہو گئی آنے کی، کیا وہ سرپرائز ہے ان کے پاس، اور آ جائیں گے یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ نہیں آئیں گے؟ اگر الیکشنز اناؤنس ہو جائیں گے تو آ جائیں گے، ورنہ پھر کچھ سیکورٹی کا بہانہ کریں گے، کچھ طبیعت کا بہانہ کریں گے. کیونکہ آنا ہوتا تو وہ یہ بھائی جب وزیر اعظم تھا، پورے پاکستان میں آپ کی حکومت تھی، آپ باہر بیٹھ کے جو ہے بڑے بڑے فیصلے کر رہے تھے. اس سے بڑے فیصلے کون کر سکتا؟ وزیر اعظم نہیں کر سکتا تھا. بالکل. تو پھر واپس کیوں نہیں آتے تھے؟ لیول پلینگ فیلڈ ہے یا چیئرمین پی ٹی آئی کو مائنس ہی ہیں؟ نہیں، لیول پلینگ فیلڈ کا تو ابھی کام شروع ہوا ہے، لیول پلینگ فیلڈ تو ابھی آگے آگے. یہ نیب کا جو فیصلہ ہے جب اکراس دا بورڈ آئے گا، یہ تو ایک چھوٹی سی ٹریلر ہے نیب کا، اس پہ جب عمل درآمد ہوگا پھر پتہ لگے گا. اسی لیے پیپلز پارٹی تھوڑا سا اگریسو ٹیون میں جا رہی ہے. اگریسو ٹون نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. یہ بیانیہ بنانے کے چکر میں اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں کہ کل کوئی جفیاں ڈال رہے تھے، اس سے پہلے ایک دوسرے کا پیٹ چاک کر رہے تھے، پھر اسی پیٹ کو سی رہے تھے، اور اب پھر اسی کو پھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کیا مطلب مذاق ہے؟ کوئی ریلیف ملے گا چیئرمین پی ٹی آئی کو؟ کس کو؟ میں تو اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ کیس ہے سارے کورٹ میں. اگر میں اس پہ بیان دوں گا تو مطلب کنٹیمپٹ میں آ جاؤں گا. یہ تاثر یہ ہے کہ وہ جن کا برین چائلڈ ہیں وہ ابھی بھی تھوڑا سا سرپرستی کر رہے ہیں. نہیں، میں کسی کا برین چائلڈ کوئی بھی نہیں ہے. اس طرح نواز شریف بھی برین چائلڈ تھا، تو بھٹو بھی برین چائلڈ تھا، تو یہ آصف زرداری بھی برین چائلڈ تھا، بے نظیر بھی برین چائلڈ. آصف زرداری بھی برین چائلڈ رہے، تو اور کیا ہے؟ انہیں تو کہا یہ اینٹ سے اینٹ بجانے والے تھے نا، میں نے تو نہیں کہا تھا. یہ ان کے بارے میں تو یہ تاثر ہے کہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، سیاست کو یعنی جو موم کی ناک ہے اس کی طرح مروڑ سکتے ہیں اپنے حق میں اور اپنے مخالف کے خلاف. سب یہی سمجھتے ہیں، سب یہی سمجھتے ہیں. آج جو دوسری جماعتیں بھی یہی سمجھ رہی ہوگی کہ لو جی ہوں تے ساڑھے واسطے میدان کھل گئے. یہ ان کو بعد میں پتہ لگے. اور قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس، بڑی اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ آئے، اپنا انہوں نے ٹینور پورا کیا ہے بندیال صاحب نے، اور ایک اچھا فیصلہ دے کے جا رہے ہیں. اب ان کو چاہیے کہ اسی فیصلے کو آگے لے کر کنٹینیو کریں. یعنی آپ چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے کھل کے بات ہی نہیں کر رہے. میں بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں نا. جب میرا کیس اگر چل رہا ہے عدالت میں، مجھ پہ ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے، اب میں آپ سے کہوں یار اجاز الحق کی کیا بنے گا کیس کا، وہ تو مجھے ہی پتہ ہے نا، مردہ جانتا ہے نا قبر کا حال. شہباز شریف قبول ہیں ابھی یا نواز شریف قبول ہوں گے؟ یہ تاثر تو یہ دے رہے ہیں. دیکھیں میری طرف سے تو کوئی بھی قبول نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ عوام کے ووٹ لے کے نہ آئے. اگر سسٹم رکھنا ہے یہاں پہ، اور چارٹر آف پاکستان کی جب میں بات کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ سسٹم میں دیکھیں خامیاں کیا ہے اور اس کو کیسے پر کرنا ہے. 18ویں ترمیم میں کیا کیا نقصان پہنچا ہے پاکستان کو، کس طرح اس فیڈریشن کو آگے لے کر چلنا ہے. وہ کہتے ہیں 18ویں ترمیم ہے تو یہ ملک بچا. ہاں، یہ تو 73 کے آئین نے تو بچایا ہوا ہے اس کو. اس کے علاوہ تو پاکستان تو بچنا ہی نہیں تھا. جتنا 73 کے آئین پہ انہوں نے عمل درآمد کیا ہے وہ آج بندیال صاحب کے فیصلے سے پتہ لگ گیا.
قوم پھر کہاں جائے, کیا کرے قوم؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں قوم ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. لوگوں میں بڑا پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے. میں حقیقت آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 2 ہفتوں میں, کیونکہ یہ ان کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہی تب ہے جب دم پہ ان کے پاؤں آتے ہیں. ٹھیک. ورنہ یہ جتنے ایگریسو ہیں الٹے کاموں میں کوئی نہیں ہے ان کے مقابلے میں. اور میں جتنا پوٹینشیل ہے, جتنے ریسورسز ہیں پاکستان کے اندر, جتنی مین پاور ہے, صرف ان کو رستہ دکھانے کی ضرورت ہے. اور اگر ان کو رستہ کسی نے صحیح دکھا دیا, اپنے سے بالاتر ہو کے, اپنے مفادات سے بالاتر ہو کے, تو یہ قوم جو ہے سیدھے راستے پہ لگ جائے. اندھیرا جس سے ہی بات کریں کہیں گے اندھیرا ہی اندھیرا ہے, لیکن مجھے روشنی نظر آ رہی ہے ٹنل کے اینڈ پہ. وہ ٹنل کے اینڈ پہ کھڑا کون ہے؟ بس وہ جو ابھی اس کو میں غور کر رہا ہوں کہ کون کھڑا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے قدرت کا یہ ہے, میرا نہیں ہے یہ کمال یا کسی اور کا, جس کو بھی کھڑا کرنا ہے, کیونکہ یہ ملک بنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ. اللہ تعالیٰ نے جب بھی, میں کہتا ہوں کہ جب آپ اتنا گر جاتے ہیں نا, جس طرح ہم آج گرے ہوئے کہ ہر کوئی ہم پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے, کوئی یہاں آنا پسند نہیں کر رہا, ہمارے اوپر سے جا کے ہمارے دشمنوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تب اللہ میاں کسی نہ کسی بندے کو بھیجتا ہے, جس طرح اس نے جنرل ضیاء الحق شہید کو بھیج دیا. وہ آ چکے ہیں. میں بتا رہا ہوں, اب میں ان میں سے تو کسی کو نہیں مسیحا کہہ سکتا. یہ کہتے ہیں جی ان سب نے جو کچھ کیا ہے وہ سب یہ جمہوریت جمہوریت جمہوریت. آپ کو آثار نظر آتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مساق پاکستان کہ ماشاء اللہ یہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے؟ دیکھیں میں بیسیک سیاستدان تو نہیں کہہ سکتا یہ, لیکن مارشل لا اور ایمرجنسی اور جمہوریت کے بیچ میں ہمیں چلنا پڑے گا. جمہوریت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی اداروں کو آپ ملائن کرنا شروع کر دیں, ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں. ہمارے ہاں جمہوریت کا کیا نام ہے, او جی یہ فوج کو پولیس بنا دو, ٹھیک ہے نا, آرمی چیف جو ہے اس کو اٹھا کے میں باہر پھینک دوں گا تو میں بہت بڑا بن گیا ہوں, ڈی جی آئی ایس آئی میں اپنا لگوا لوں. کیا اس سے کیا نکال کیا رہے ہو؟ اپنا کام کر رہے ہیں تو ان کو تم اپنا کام کرو. اگر آپ ڈلیور کریں گے تو لوگ آپ سے محبت کریں گے, اگر آپ ڈلیور نہیں کریں گے تو پھر آپ کا یہی حال ہوگا جو باقیوں کا ہو رہا ہے. تو خان صاحب نے 3.5 سال ڈلیور نہیں کیا, لیکن بیانیہ ایسا بنایا کہ پاپولر بیانیہ قومی بیانیے پہ چل رہی ہے. ابھی یہ بھی پیپل پارٹی بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے, اس کے بعد اپنا نون لیگ بھی بیانیہ, نون لیگ کو ابھی تک نہیں ملا بیانیہ. بلاول تو پھر بھی تھوڑا بہت بیانیہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, جو تھوڑے دن کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. کیسے؟ 2-3 بندے ابھی آگے پیچھے ہوں گے تو خود ہی پتہ لگ جائے گا. پیپلز پارٹی ان کی تو تھوڑے چھوٹے چھوٹے طوطوں کے اندر ان کی جان ہے. ابھی 2 طوطے سامنے آئے ہیں تو ان کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں. آج میٹنگ میں بیٹھے ہوئے نا, کتنوں کی جان نکلی ہوئی ہے, ذرا پوچھنا ان سے جا کے. آج کے فیصلے کے بعد کتنے لوگوں کی جان نکلی ہوئی ہے. تو یہ طوطوں کی قربانی دے دیں گے؟ ہیں طوطوں کی قربانی, طوطوں کی نہیں دیں گے تو اپنی دینی پڑے گی. اب یہ دیکھنا چھوٹی قربانی چاہیے یا بڑی قربانی چاہیے, ملک کو تو بچانا ہے نا. یہ چھوٹی قربانی سے بچے گا یا بڑی قربانی سے بچے گا؟ کچھ ہمارے قیوم نظامی صاحب بڑے سینئر رہے ہیں, یعنی میں جانتا ہوں. ہاں جی, میں نے ان کا انٹرویو کیا. لاسٹ میں سوال یہ بھی لاسٹ میں یہ آپ سے, انہوں نے کہا جی کہ وہ جس طرح محمد بن سلمان نے کیا کریں, بسم اللہ کریں, چیف صاحب ہو رہے یہ 1000-2000 کو ایک کمرے میں بند کریں جنہوں نے لوٹا ہے, اور جو دیتا جائے اسے باہر نکال دے جائے, جو نہ دے اسے کہ اتنے ہی رہے پھر. اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ کہتے ہیں میری عمر گزر گئی ہے اور یہ 24 گھنٹے سے پہلے بھی کام ہو سکتا ہے اور کسی میں اتنی نہیں ہے, تو پھر کہاں رکاوٹ آ جاتی ہے؟ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ وقت آ رہا ہو آگے کہ آپ کے جو ہے وہ وہی کام کرنا پڑے. یہاں تو یہ تو لوگ بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں. ہاں جی. تو اگر تو اس کو زیرو ٹالرنس, میں کہہ رہا ہوں نا کہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے دہشت گردی کے لیے, اور زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے اقتصادی دہشت گردی کے لیے. اور اقتصادی دہشت گردی یہ ہے کہ بڑے بڑے اپنے جو گھپلے کیے ہوئے ہیں اس کو معاف کروا رہے ہیں. آپ کھلا ایسی جگہوں پہ رہ رہے ہیں جس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے, منی ٹریل نہیں لے سکتے, تو دے نہیں سکتے. تو پھر اگر اس کو کوئی روکے گا نہیں تو پھر تو ملک کو بچانا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا. روکے گا نہیں تو بچانا روکنا پڑے گا اس کو, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ رک جائے گا انشاءاللہ. اور میں بہت کچھ دیکھ رہا ہوں جو ابھی پھر آپ سے اگلے پروگرام میں بات کریں. اور یہ